بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کی نماز قضا ہو گئی اس کی امامت۔ سوال: اگر ایک شخص فجر کی نماز وقت نکلنے کے بعد قضا کرے پھر اسی دن ظہر، عصر یا مغرب و عشاء کی امامت کرے تو کیا اس کی امامت درست ہے اور اس کے پیچھے مقتدیوں کی نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب: امامت درست ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ بغیر داڑھی والے شخص کی اذان اور امامت۔ کیا اذان دینے اور نماز پڑھنے کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں لوگ بغیر داڑھی والے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور نہ اسے اذان کا اہل سمجھتے ہیں۔ اذان تو پھر بھی ایسا شخص کبھی دے دیتا ہے، لیکن امامت کے لیے اسے کبھی کھڑا ہونے نہیں دیا جاتا۔ اس سلسلے میں شرعی حکم کی وضاحت فرمائیں۔ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ جمہور علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، لہذا جو شخص اس واجب پر عمل نہ کرے وہ مستقل ایک جرم اور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اذان اور اقامت یقیناً ایسے اہم دینی مناسب ہیں جس کے لیے متقی پرہیزگار شخص کو منتخب کیا جانا چاہیے، لیکن کبھی موقع ہو تو بغیر داڑھی والا شخص بھی اذان دے سکتا ہے اور نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تاہم یہ مکروہ ضرور ہے۔ اذان اور امامت کے لیے داڑھی کا ہونا شرط نہیں، لہذا اگر کبھی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف و انتشار یا فتنہ پیدا نہ ہو۔ ایک حدیث میں، جو کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ ہاں، مستقل امامت کے لیے یقیناً ایسے شخص کو مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ بخیل شخص کی امامت۔ ہمارے ہاں مسجد میں ایک صاحب امام ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کا ایک ہوٹل ہے اور یہ لوگوں کو اپنے ہوٹل کا پانی بھی پینے نہیں دیتے۔ کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ جواب: جہاں تک نماز کا تعلق ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس شخص کا یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 چیزیں کسی کو دینے سے مت روکو، پانی، گھاس اور آگ۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کی امامت۔ سوال: آج کل بعض مسجدوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے اور استنجا کیے بغیر وضو کر کے نماز پڑھائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، جیسے پیر میں تکلیف ہو کہ بیٹھا نہ جا سکے، یا جگہ ایسی ہو کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں بدن یا کپڑوں پر چھینٹیں پڑنے کا خطرہ ہو، یا کوئی اور عذر ہو، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کے عذر کی بنا پر بعض موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑا خانے کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا اور وضو کیا اور اپنے خف پر مسح کیا۔ لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول نہ تھا، لہذا بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پسندیدہ نہیں۔ فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، تاہم ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص استنجا یعنی پاکی حاصل کرنے کا اہتمام نہ کرے تو خود اس کی نماز بھی درست نہ ہوگی، لہذا امامت بھی درست نہیں۔ عورت کی امامت۔
کیا حافظہ عورت دوسری عورت کو جماعت سے تراویح پڑھا سکتی ہے؟ جواب: عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے۔ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا سکتی ہو۔ اس حدیث کے راوی عبد الرحمن بن خالد فرماتے ہیں کہ ام ورقہ بنت نوفل کا مؤذن ایک بوڑھا شخص تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی بار عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک باندی کو جو کہ عالمہ تھی حکم دیا تھا کہ ان کے گھر کی خواتین کو رمضان المبارک میں نمازیں پڑھائیں۔ اگر خواتین کسی پردے اور حفاظت کی جگہ جمع ہوتی ہیں اور کوئی حافظہ خاتون یا قاریہ اور عالمہ خاتون ان کو جماعت سے نماز پڑھاتی ہیں تو یہ عمل جائز ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خواتین کے لیے خاتون کی امامت کو یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کو مستحب کہا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک مستحب ہونے کی، دوسری مستحب نہ ہونے کی۔ رمضان مبارک میں بھی خواتین کسی حافظہ خاتون کی امامت میں نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتی ہیں، لیکن حنفیوں کے نزدیک عورتوں کی امامت مکروہ ہے، اور ہند و پاک کے ماحول میں عورتوں کی نماز کے لیے اجتماع میں چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے خواتین کا اس سے احتیاط برتنا ہی مناسب ہے۔ مسجد سے دور امام کی اقتداء۔ حرمین شریفین میں حج وغیرہ کے موقع پر جبکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ مسجد سے دور سڑکوں پر ہی صفیں باندھ کر جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور درمیان میں راستہ اور سڑک بھی آ جاتا ہے، کیا اس طرح نماز درست ہے؟ جواب: رش اور ازدحام کی وجہ سے دور دور تک کی صفوں کی نماز بھی امام کے پیچھے جائز ہے، چونکہ یہ فاصلہ خواہ درمیان میں سڑک ہو، عذر اور ضرورت کے تحت ہے اور تمام صفیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہیں، لہذا یہ عمل جائز ہے اور نماز درست ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اقتداء کی صحت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ درمیان میں شارع عام نہ ہو، یعنی ایسی سڑک نہ ہو جس پر گاڑیاں وغیرہ چلتی ہوں۔ اگر ایسی سڑک درمیان میں آ جائے اور اس پر کوئی صف نہ ہو اور سڑک سے ہٹ کر صف باندھی جائے تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی، چونکہ حرم میں نماز ادا کرتے ہوئے سڑکوں پر بھی صفیں بندھی رہتی ہیں اور ٹریفک بند رہتی ہے، اس لیے اقتداء درست ہوگی۔ اگر صفوں کے درمیان ایسی سڑکیں ہوں جن پر پیدل ہی چلا جا سکتا ہو، گاڑی نہ چل سکتی ہے، تو ایسی سڑکیں ہوتے ہوئے بھی اقتداء درست ہے۔ محترم سامعین، امید ہے آپ کو یہ چند مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ امید ہے اور دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔